आदाब दोस्तों। जब से ये मरकज़ वाला मामला हुआ है दिल बहुत परेशान है। यकीन नहीं होता है कि हम लोग इस मुकाम पे आके खड़े हो गए हैं। 21वीं सदी में हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने कुछ मौलानाओं के गिरोहों की ये बेवकूफ़ियाँ झेलनी पड़ रही हैं और उनका सारा मलबा अपनी जो पूरे समाज है उसके गरीबों को उठाना पड़ रहा है। आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ दह वक्त है। सब लोग अंदर हैं, हम सब लोग अंदर हैं अपने अपने घरों में। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से लोग जो गुस्सा कर रहे हैं, आप ये समझिए आप तो कम से कम गुस्सा कर पा रहे हैं। आप सिर्फ इस एक इमोशन से कि झुंझलाहट और गुस्से से आप दो चार हैं। लेकिन हम जैसे लोग सिर्फ गुस्से से दो चार नहीं हैं, हम लोग बेहद शर्मिंदगी से भी दो चार हैं। हमें इतनी शर्मिंदगी है कि 70 सालों के आज़ाद ज़िंदगी में तरक्की के बजाय, तालीम के बजाय, फ़िराक़ दिली के बजाय, खुलेपन के बजाय हमारे कुछ लोगों ने ये तय किया कि वो बंद होते जाएंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे जिसको बाकी के समाज से छुप के करना पड़ेगा या वो बताने लायक नहीं होगा। और अगर कोई इस तरह की बड़ी विपदा आए तो उसमें हम लोगों का रिस्पॉन्स ये होगा कि जिसको कहना चाहिए कि तब 21वीं सदी में कोई इंसान ये कह सकता है कि मरना हो तो इसी चार दीवारी के अंदर मर जाओ मगर बाहर मत जाओ। ये कैसी दुनिया बचाई है। आप सब लोग तो गुस्सा हो सकते हैं, हम गुस्सा भी हैं, शर्मिंदा भी हैं और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए जलबलाए हुए हैं कि क्या करें। बहुत सारे मुसलमान पढ़े लिखे जो अपनी अपनी फील्ड में मसरूफ़ हैं, वो मीडिया से हैं, वो आईटी की दुनिया से हैं, वो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वकील हैं, अलग अलग शोबों से हैं। वो सब बहुत दिनों से ये चाहते थे कि ये जो पूरा डिस्कोर्स, ये जो पूरी मुसलमानों के हवाले से जो बातचीत है इस देश में, वो उन चंद दाढ़ी वालों के हाथ में चली गई है जो दाढ़ी टोपी पहन करके, ख़ास तरह का कॉस्ट्यूम पहन करके टीवी पर आकर बैठते हैं और दावा करते हैं कि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुसलमानों के मफाद को, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद उनके साथ उनकी जो बेवकूफ़ाना बातें होती हैं, जो जाहिलाना बातें होती हैं, उसको लेके जो उनकी वर्बल पिटाई चलती है, वो भी पूरी पूरी कौम बर्दाश्त करती है और वो बहुत गुस्से में है। टीवी वाले मौलानाओं से और इस तरह के मौलानाओं से, ये जमात वाले मौलानाओं से पूरा मुसलमान जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जो आजकल में जीता है, वो बहुत नाराज़ है। लेकिन वो कहे किससे, वो क्या करे, कहाँ जाए। हमें रास्ता बताइए कि हम कैसे टीवी डिबेट से इन लोगों के बैठने को, इनके रिप्रेजेंटेशन को बंद करें। हम क्या करें कि टीवी के चैनल्स के एडिटर्स को ये लगे कि भाई ये असली मौक़िफ़ नहीं बयान कर पा रहे हैं मुसलमानों का। आज का मुसलमान इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। आज के मुसलमान की जो फ़िक्रें हैं वो वही हैं जो आज के बाकी के समाज के लोगों की फ़िक्रें हैं। अगर वो युवा है तो उसके लिए रोज़गार, उसकी पढ़ाई, उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग। अगर वो बुज़ुर्ग है तो उसके लिए उसके बच्चों का भविष्य। अगर वो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, तो वो चाहती हैं उनके घर उसी तरह से आबाद रहें जैसे कोई भी समाज चाहता है। लड़कियों के आगे भी पढ़ने लिखने, ट्रेनिंग और रोज़गार में आने के मामलात हैं। सारे मुसलमानों के वही मामलात हैं जो इस देश के बाकी लोगों के मामलात हैं, जो हमारे पड़ोसी के मामलात हैं। मगर ये जो टीवी पर आकर के डिबेट करते हैं मौलाना, इन लोगों ने ये इम्प्रेशन दिया है कि पूरी मुसलमान समाज की जो अवाम है भारत की, उसका कुछ और ही एजेंडा है। वो पता नहीं किसी खुफिया मिशन पे काम कर रही है। उसको इस देश के जो भी अच्छा बुरा इस देश में हो रहा है उससे उसको मतलब नहीं है। उसका कुछ और एजेंडा चल रहा है। और इस देश में जो भी मसले हैं, चाहे वो बेरोज़गारी से, शिक्षा से, गरीबी से और जो भी दीगर मसले हैं, उससे वो दो चार नहीं है। ये अगर बेरोज़गारी है तो क्या उसकी मार हम नहीं झेलते? अगर गैर बराबरी है तो उसकी मार हम नहीं झेलते? अगर अशिक्षा है तो उस जहालत की मार हम नहीं झेलते? किसका नुकसान होता है? इन सब चीज़ों से तो उन्हीं का नुकसान होता है जो इसमें मुब्तला है।
ان سب مدعوں سے ہٹا کر کے مولاناؤں نے جو ڈیبیٹ کا ایک کلچر ٹی وی پر کھڑا کیا ہے، اور پھر جب کورونا والی گھٹنا ہوئی تبلیغی جماعت کو لے کر کے، اس میں وہ ڈیفینڈ کرنے لگے ہیں، وہ واٹ اباؤٹری کرنے لگے ہیں کہ اگر یہاں پر تھا تو وہاں پر بھی تھا، اگر یہ ہوا تو وہ بھی ہوا، اگر ان کو کہا جا رہا ہے تو ان کو بھی. ارے سیدھے سیدھے کہیے نا، اپنی طرف انگلی اٹھائیے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور کہیے کہ یہ غلط تھا، یہ ناقابل برداشت ہے، اس سے بہت لوگوں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس جگہ سے جب شروع کرتے ہیں تو جو پورا ایک ڈسکورس کھڑا ہوتا ہے، اس میں اوشواس کا ڈسکورس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ورسز پیدا ہو جاتا ہے. مسلمان بنام باقی کا سماج، مسلمان بنام پولیس، مسلمان بنام ڈاکٹرز، مسلمان بنام پیرامیڈیکل، مسلمان بنام میڈیا، سب کچھ. اور اس میں یہ امپریشن جاتا ہے کہ مسلمان کی سنیے تو لگتا ہے کہ وہ کنونسڈ ہے کہ سب اس سے دشمنی کر رہے ہیں، اور اگر باقی لوگوں کی سنیے تو لگتا ہے کہ وہ کنونسڈ ہیں کہ مسلمان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اگر وہ بیمار ہے تو اپنے چیک اپ کیوں نہیں کراتا، وہ سامنے کیوں نہیں آتا، وہ اپنے سمٹمز دیکھ کے خود کیوں نہیں بتاتا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے مدد کی، مجھے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. اور ایسے میں ہو کیا رہا ہے، جو بھی کیسز جاتے ہیں ہاسپٹلس پہنچ رہے ہیں، ایک پورا فضا بن چکی ہے اب ان کے خلاف. اگر مسلمان نام کا کوئی ہے تو اس کے خلاف ایک خاص طرح کی فضا بن چکی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہو رہی ہے. یہ ماحول کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا مولانا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے؟ کہ جماعت کے جو امیر ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے؟ اور صرف ایک جماعت نہیں، مولاناؤں کی جتنے بھی آرگنائزیشنز چل رہے ہیں، آج اس بار جماعت اس پکڑ میں آ گیا ہے، کل کوئی اور ہوگا. آپ سب لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کیسے اس دنیا میں، اس بھارت میں، کیسے آپ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں سب کے ساتھ مل جل کے اور نیشن بلڈنگ کا حصہ بن کے رہیں. سب کو آپ سب لوگوں کو یہ سوچنا ہے، جو بھی تنظیمیں آپ لوگ چلا رہے ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے مرکز ہیں یا امارات یا جو بھی آپ الگ الگ ناموں سے الگ الگ چیزیں آپ لوگ چلا رہے ہیں، بڑے بڑے آرگنائزیشنز آپ لوگ چلا رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا کیوں یہ ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم سب لوگ وہ جو ٹی وی پر جاتے ہیں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہیں ہمیں معاف کر دو، اب اور زیادہ ہماری تذلیل مت کرو. کیوں یہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم ان سے کہیں کہ اب ہماری جان چھوڑ دو، اس سے زیادہ اور برداشت نہیں کیا جا سکتا. تمہاری پیدا کرائی ہوئی نفرت آج وہ جو غریب مسلمان ہیں جس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، آج وہ جھیل رہا ہے. ایک لڑکا 20-22 سال کا جو کبھی دلی نہیں آیا، یو پی کے کسی چھوٹے سے شہر سے اس کو لایا گیا، اس کو کھانسی زکام تھا، اس کو چیک کرنے کے لیے لایا گیا اور اس کو کوارنٹائن میں رکھا گیا. اب وہ پوچھ رہا ہے یہ مرکز کیا ہوتا ہے، وہ اپنی گاؤں کی دیہاتی زبان میں اس نے پوچھا یہ کیا ہوتا ہے. اس کو نہیں پتا مرکز کیا ہوتا ہے، لیکن مرکز کا ملبہ گر گیا اس کے اوپر. اس کو اس کوارنٹائن سینٹر میں یا جو آئسولیشن جہاں وہ رکھا گیا ہے، اس کو وہاں اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ہر مسلمان کو اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. ہر مسلمان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ سمپیتھائزرز ہیں، اگر یہ خود جماعت میں موجود نہیں تھے تو کم سے کم ان کی بڑی ہمدردی ہے. یہ غلط ہے. مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے ہیں، آپ ٹی وی پر بھی دیکھیے جس طرح مولانا آپس میں ایک دوسرے سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک فرقے کا مولانا دوسرے فرقے کے مولانا کا خون کا پیاسا بنا ہوا ہے. اور ان کی مسجدوں پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فرقے کے لوگ داخل نہ ہوں، اگر فلاں فرقے کا کوئی داخل ہو جائے گا تو ہم اس مسجد کو پاک کریں گے، دھوئیں گے. تو اتنی زیادہ دشمنیاں ہیں ان کے اندر سے، اور وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کے وہ اسی کے حوالوں سے اور انہی چیزوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے اور یہ کرمنل ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ان مولاناؤں نے بڑا نقصان کر دیا ہے اس عام غریب کا، جو دیکھنے میں داڑھی ہے، جس کے سر پہ ٹوپی ہے، جو بیچارہ جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ سبزی بیچ رہا ہے، وہ پنکچر بنا رہا ہے، وہ آپ لوگوں کی خدمت کے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے کام کر رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ اسی مرکز سے ٹریننگ لے کے آیا ہے. اور جو مرکز والے جو کہہ رہے ہیں یہ اس کا حامی ہے، وہ اس کا حامی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. غریب مسلمان میں اور ٹی وی پہ یا مرکز چلانے والے
مسلمان میں فرق کیجیے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا، وہ غریب ڈیزرو نہیں کرتا، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اس کا ایجنڈا صرف زندہ رہنا ہے کسی طرح بھی، اپنی بھوک کا سامان محنت مزدوری کر کے، محنت کشی کر کے۔ وہ یہ جو سفید کپڑے پہن کر کے بیٹھتے ہیں مولانا، جنہوں نے کبھی محنت نہیں کی، اس کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کبھی اگر وہ بیچارہ ان سے کبھی ملنا چاہے تو یہ اس کو منہ بھی نہیں لگائیں گے، یہ بہت دوری بنا کے رکھیں گے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیے کہ جماعت کی جو غلطی ہے اس کا کام، اس کی دیکھ بھال سرکار کر رہی ہے، قانون کر رہا ہے، لیکن جو یہ غریب مسلمان ہیں جو آپ کے گلی میں آ کے آپ کے دروازے پہ آپ کی خدمت کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ، چاہے وہ کچھ بیچ رہا ہو، چاہے وہ کوئی کوئی پلمبر ہو سکتا ہے، کوئی الیکٹریشین ہو سکتا ہے، ان سب لوگوں کو کچھ مطلب ہی نہیں ہے اس مولانا جماعت سے، جو یہ ایک نیا ایک الگ ایجنڈا لے کر کے بھارت میں چل رہی ہے۔ یہ بہت ناشکرے لوگ ہیں، ان کی مذمت ہم سب کر رہے ہیں، ہم لوگ اندر اندر بہت ان سے خفا ہیں، ہم بہت خفا اور شرمندہ ہیں، ہمیں آپ سے کم ناراضگی نہیں ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کہہ نہیں پا رہے ہیں۔ تو بھارت کا مسلمان جو 99% وہ باقی کے بھارت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کا اس طرح کی جماعتوں کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ کر کے اپنی طاقت کو کم مت کیجیے۔ ہم سب کو مل کر کے ایسے پراتن پنتھی وچاروں کا، ایسے الگاوادی وچاروں کا، ایسے الگاوادی سنگھٹنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کی طاقت ہیں، آپ ہماری طاقت ہیں، اور وہ جو غریب ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بس یہی کہنا تھا، لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر کہ ہم غصے میں بھی ہیں، ہم خوف میں بھی ہیں بیماری کے، لیکن ہم شرمندہ بھی بہت ہیں۔ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کتنے شرمندہ ہیں، آپ تو غصہ ظاہر کر لیتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کر پاتے۔